اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جادو، حسد اور نظر بد ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی آیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین اکثر اس کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ سال ہر سال اس تکلیف کو برداشت کرتی رہتی ہیں اور اسے عام جسمانی یا نفسیاتی بیماری سمجھ بیٹھتی ہیں۔ اگر کسی عورت پر جادو کیا گیا ہو تو اس کے جسم، رویے اور زندگی میں کچھ خاص تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ کو 4 ایسی بڑی اور واضح علامتیں بتائیں گے جن کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کہ آیا کسی خاتون پر جادو کے اثرات ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا بہترین اور آسان علاج بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل تفصیل جان سکیں۔ نمبر 1، پہلی علامت، شدید ذہنی و جسمانی دباؤ اور بے سکونی۔ ناظرین، جیسا کہ تصویر میں بھی لکھا ہے، پہلی علامت یہ ہے: خوف اور گھبراہٹ۔ عورت کا دل بلا وجہ دھڑکنا، ہر وقت ایک انجانا سا خوف مسلط رہنا اور ایسا محسوس ہونا جیسے اس کے آس پاس موجود ہے یا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جسم میں بھاری پن اور درد، صبح اٹھتے ہی پورے جسم میں، خاص طور پر کندھوں، گردن اور کمر کے نچلے حصے میں شدید درد اور بھاری پن محسوس ہونا۔ ڈاکٹروں کو دکھانے اور تمام رپورٹس نارمل آنے کے باوجود یہ درد ختم نہیں ہوتا۔ نیند کی کمی اور ڈراؤنے خواب، رات کو نیند کا نہ آنا یا اگر نیند آ جائے تو اچانک ڈر کر آنکھ کھل جانا، خواب میں اونچائی سے گرنا، کتے، سانپ یا ویران جگہیں اور قبرستان دیکھنا جادو کی پہلی اور بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 2، دوسری علامت، بلا وجہ غصہ اور رویوں میں اچانک تبدیلی۔ ناظرین، جادو کی دوسری بڑی علامت رویے کا یکسر بدل جانا ہے۔ شدید غصہ اور چڑچڑا پن، ایک ہنستی کھیلتی اور صابر عورت کا اچانک انتہائی چڑچڑا ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا، چیخنا چلانا اور بعد میں خود ہی رونے لگ جانا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ رشتوں سے نفرت، خاص طور پر شوہر سے۔ اگر شادی شدہ خاتون ہے تو شوہر کے قریب آتے ہی اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، شوہر کی ہر بات بری لگنے لگتی ہے، حتیٰ کہ اس کی صورت دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ گھر کے باقی افراد سے بھی دور رہنے اور اکیلے اندھیرے کمرے میں بیٹھنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، تیسری بڑی علامت، عبادت اور نیک کاموں سے شدید بیزاری پیدا کرنا۔ جادو کا بنیادی مقصد انسان کو اللہ کی یاد سے دور کرنا ہوتا ہے، اسی لیے تیسری بڑی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے: نماز اور تلاوت میں رکاوٹ۔ جب بھی وہ عورت نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے، اس پر شدید سستی مسلط ہو جاتی ہے، بار بار جمائیاں آنا، سر میں شدید درد شروع ہو جانا یا رکعت بھول جانا، اذان اور قرآن کی آواز سے تکلیف محسوس کرنا۔ جیسے ہی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت یا اذان کی آواز گونجتی ہے، جادو سے متاثرہ عورت کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، دل چاہتا ہے کہ آواز کو بند کر دیا جائے یا وہ وہاں سے اٹھ کر دور چلی جائے۔ نمبر 4، چوتھی بڑی علامت، خواتین کے مخصوص طبی مسائل اور بے اولادی۔ چوتھی اور آخری اہم علامت کا تعلق براہ راست عورت کی صحت اور اس کے نظام تولید سے ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی اہم موضوع پہ بات ہونے جا رہی ہے: طبی مسائل، ماہواری کا شدید بے قاعدہ ہو جانا، بے تحاشا خون آنا یا بالکل بند ہو جانا اور دواؤں سے بھی آرام کا نہ آنا، بے اولادی یا حمل کا بار بار گرنا،
تمام میڈیکل رپورٹس میاں اور بیوی دونوں کی بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود حمل نہ ٹھہرنا، یا اگر حمل ٹھہر جائے تو پہلے یا دوسرے مہینے میں ہی خواب میں کسی چیز کا پیٹ پر لات مارنا محسوس ہونا اور اگلے ہی دن حمل کا ضائع ہو جانا، یہ جادوئے رحم پر جادو کی واضح ترین علامت ہے۔ ناظرین اکرام، شرعی علاج اور واضح اور وظیفہ۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں یا آپ کے گھر کی کسی بھی خاتون میں یہ علامات موجود ہیں تو آپ کو بالکل بھی پریشان یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جادو چاہے کتنا ہی پرانا اور سخت کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے کلام کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ آپ نے جادو کے مکمل خاتمے کے لیے کون سا شرعی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اسے غور سے سنیے اور نوٹ کر لیجئے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی سب سے مضبوط ڈال ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی قدم 5 وقت کی فرض نماز کی پابندی ہے۔ جو انسان اس صورت کو اپنا لیتا ہے وہ مضبوط بن جاتا ہے شیطان کے سامنے۔ ناظرین، نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے اور ایک ایسی نورانی ڈال ہے جو انسان کے گرد حصار قائم کر دیتی ہے۔ جادو کے اثرات عورت پر زیادہ جلدی اثر کرتے ہیں جو نماز سے دور ہوتی ہے۔ اس لیے متاثرہ خاتون خود اور گھر کے باقی افراد بھی نماز کی سخت پابندی کریں، خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کو اپنے وقت پر پڑھیں، کیونکہ احادیث مبارکہ کے مطابق ان اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور یہ جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہترین اوقات ہیں۔ منزل اور معوذتین کی تلاوت صبح اور شام کا حصہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ نے روزانہ صبح فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد منزل اور معوذتین کی تلاوت کرنی ہے یا متاثرہ خاتون پر دم کرنا ہے۔ اس کا تفصیلی طریقہ یہ ہے، پیارے دوستو، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ جیسا کہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ 3 یا 7 مرتبہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آیت الکرسی 3 یا 7 مرتبہ یہ شیاطین کو پاس نہیں آنے دیتی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے قبل ایک بار لازمی پڑھ لیں۔ معوذتین اور سورۃ اخلاص، آخری تینوں کل سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ تینوں صورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے جادو کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ انہیں 3 یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ دم کرنے کا طریقہ، جب آپ یہ تمام صورتیں پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیں یہاں تک ہاتھ جا سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ ایک پانی کی بوتل پاس رکھیں اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس پانی پر 3 بار پھونک ماریں۔ یہ پانی اس عورت کو دن میں
بار بار پلائیں تاکہ اندرونی طور پر جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے۔ سورت بقرہ کی تلاوت گھر سے شیاطین کا خاتمہ کرتی ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا طاقتور علاج سورت بقرہ ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جاتی ہے، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر سورت بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمل کا طریقہ: اگر متاثرہ خاتون خود سورت بقرہ کی تلاوت نہیں کر سکتی تو گھر کا کوئی دوسرا فرد روزانہ ایک بار پورے گھر میں اونچی آواز میں تلاوت کرے۔ اگر یہ بھی ناممکن ہو تو آج کل موبائل اور لاؤڈ سپیکر کا دور ہے، آپ اپنے گھر میں روزانہ کم از کم ایک مرتبہ سورت بقرہ کی آڈیو چلا دیں تاکہ اس کی آواز گھر کے کونے کونے تک پہنچ سکے۔ یہاں تک اس کلام کی برکت پہنچے گی، وہاں سے جادو کے موکلات اور خبیث شیاطین دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دم کیا ہوا پانی اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ چوتھا طریقہ جسمانی اور بیرونی علاج کے لیے ہے، جو جادو کے درد اور بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے۔ نہانے کا پانی۔ نہانے کے لیے پانی کا استعمال: آپ نے جو پانی دم کیا ہوگا اس میں سے کچھ پانی روزانہ نہانے والے سادہ پانی میں ڈال لیں اور اسے ملا کر اس کے ساتھ غسل کریں۔ متاثرہ خاتون اس پانی سے غسل کرے۔ یاد رہے، یہ دم کیا ہوا پانی اس لیے دم کیا ہوا پانی ہے، اسی لیے غسل کسی پاک یا ٹب میں کریں اور یہ پانی واش روم کے گٹر میں نہ جائے بلکہ اسے نکال کر کسی پودے یا مٹی میں ڈال دیں۔ زیتون کے تیل کا مساج۔ زیتون کے تیل پر بھی یہی عمل کریں۔ سورتیں آیت الکرسی اور آخری تینوں کل دم کر لیں۔ جادو کی وجہ سے عورت کے جسم میں جو شدید درد ہوتا ہے، کندھوں کا بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور کمر کا درد محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے یہ تیل جادوئی اثر رکھے گا۔ رات کو سونے سے قبل متاثرہ حصے پر خاتون گردن، کندھوں اور جوڑوں پر اس تیل کی ہلکی ہلکی مالش کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے چند ہی دنوں میں جسم کا سارا بھاری پن اور درد ایسے غائب ہو جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ایک ضروری نصیحت: ناظرین، یہاں ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا جو ہم سب کے لیے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جادو کا علاج راتوں رات بالکل بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کلام اور شیاطین کی جنگ ہوتی ہے۔ شروع میں جب یہ علاج آپ شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ عورت کی طبیعت مزید خراب ہونا شروع ہو جائے، غصہ بڑھے یا سر میں درد بڑھ جائے، لیکن آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی نہیں گھبرانا اور نہ ہی اس علاج کو چھوڑنا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جادو پر ضرب پڑ رہی ہے اور جادو ختم ہونا شروع ہو رہا ہے۔
وہ آہستہ آہستہ اپنے پنجے ختم کر رہا ہے۔ مستقل مزاجی سے 11، 21 یا 41 دن میں یہ علاج جاری رکھیں، اللہ کے فضل سے جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور پیارے دوستو، میری آپ سب سے گزارش ہے ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ سب کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر ایک بہت ہی مخلصانہ اور اہم گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی کسی گھر میں کوئی بیمار پڑ رہا ہے یا جادو کا اثر ہو رہا ہے یا علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو لوگ سیدھا ہی مختلف پیروں، عاملوں اور نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جو بالکل فراڈ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ان جادوگروں اور جھوٹے پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس جانے کی بجائے آپ نہ صرف اپنا قیمتی وقت، پیسہ برباد کرتے ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر آپ اپنا ایمان اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے، غیر شرعی عاملوں اور جادوگروں کے پاس جانے کی بجائے سخت ممانعت آئی ہے۔ یہ لوگ الٹا ایسے ایسے شیاطین کام بتاتے ہیں جن سے انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے اور جادو ختم ہونے کی بجائے مزید الجھ جاتا ہے، مزید انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین، توکل جب ہمارے پاس اللہ کا اتنا خوبصورت کلام موجود ہے، جب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعائیں موجود ہیں، تو ہم کیوں کسی انسان کے سامنے جا کر جھکیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ جادوگر یا شیاطین چاہے جتنا مرضی زور لگا لے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کا بال بی کا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے پیارے دوستو، اگر انسان کا توکل مضبوط ہو اور وہ خود وضو کر کے سچے دل سے توبہ استغفار کرے، تو قرآنی آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، تو وہ جادو کی کڑی سے کڑی زنجیر کو بھی پل بھر میں توڑ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے اور خود قرآنی علاج کو اپنا معمول بنائیے۔ میری اللہ تبارک تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ یا الہی، جتنے بھی لوگ اس وقت کسی بھی قسم کی جسمانی، روحانی یا نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بہنیں، مائیں، بیٹیاں جادو، حسد یا نظر بد کا شکار ہیں، اللہ پاک ان کے گرد اپنے کلام کا مضبوط حصار قائم فرمائے، آمین۔ سکون قلب عطا کرے اور تمام شیاطین اور حاسدوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہماری ماؤں اور بہنوں تک درست معلومات پہنچ سکے، تاکہ وہ گمراہی اور پریشانی سے بچ سکیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کسی دوسرے کے کام آ سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ایک شیئر کسی دکھی انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور خاص طور پر اپنے خاندان کی خواتین کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آئندہ بھی ایسی ہی معلوماتی شرعی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین اکرام، میں بھی اس بیماری میں مبتلا ہوں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔